Okay, next is the protection of minorities. Minorities, as we had already discussed in one of our lectures and perhaps when we were discussing the fundamental human rights, تو اس میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سٹ مائنورٹیز یعنی جو ہماری اقلیت برادری ہے نان مسلمز ہے ان کو ریاست پاکستان کا قانون یا آئین جو ہے وہ ایکول سٹیزن کا درجہ دے دیتا ہے. ایکویلٹی بیفور لا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ارسپیکٹو آف دیئر ریلیجس بیک گراؤنڈ. تو اس میں فردر بھی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ریاست کو کہ ریاست ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے وہ مائنارٹی رائٹس کو سیف گارڈ پرووائڈ کرے، ان کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے، ان کی جو ریلیجس لائف ہے یا ان کی جو ریلیجن ہے، ان کی ریلیجس پلیسز ہے یا ان کا اسکرپٹ ہے، ان کی مذہبی اسکرپچرز ہیں، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فیڈرل اور پروونشل سروسز کے اندر ریپرزنٹیشن دے دینا، مطلب ان کو کوٹا دے دینا تاکہ وہ ان کی ڈیو ریپرزنٹیشن ادھر بھی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر چاہے کچھ بھی ہو، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، بیوروکریسی وغیرہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں who are responsible for the administration of the state. تو اس میں مائنورٹیز کو بھی ریپرزنٹیشن دے دی جائے اور ان کی جو انٹرسٹ ہے، چاہے ریلیجس ہے، چاہے سوشل ہے، چاہے اکنامک ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، ان کو بھی پروٹیکٹ کر دیا جائے. تو اس میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں تو وہاں پر مائنورٹیز کا کوٹا رکھا جاتا ہے. مائنورٹیز جو ہے ان کو ان کے لیے الگ سیٹس مختص کی جاتی ہے اور پھر وہ مائنورٹیز کی جو لوگ ہوتے ہیں صرف وہی کنٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. اس کے علاوہ پروونشل اسمبلیز کے اندر اور فیڈرل جو پارلیمنٹ ہے ان کے اندر بھی ان کے لیے سیٹیں جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل گورنمنٹس الیکشنز ہوتے ہیں، ایز آئی ٹولڈ یو کہ وہ تو پیریاڈیکل الیکشن نہیں ہوتے، کبھی ہوتے ہیں، کبھی کئی سال گزرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتے. بہرحال لیکن جب بھی ہوتے ہیں تو مائنورٹیز کو بھی ریپرزنٹیشن اس میں دے دی جاتی ہے. آرٹیکل 37 جو ہے دیٹ از دی پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایراڈیکیشن آف سوشل ایولس. So the state is responsible, it is the obligation of the state to promote the social care, education, economic interest of the backward classes and areas. جو ہماری marginalized communities ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، چاہے اربن ہے یا رورل ہے، تو جو unprivileged classes ہے یا less privileged classes ہے یا انڈر ڈیولپڈ یا بیکورڈ ایریاز ہے، تو ان کے اوپر اسپیشل توجہ دے دینا، ان کے لیے اسپیشل فنڈز مختص کر دینا تاکہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کر دیا جائے. اسپیشلی ان کی جو ایجوکیشنل نیڈز ہے ان کو کیٹر کیا جائے اور ان کی جو اکنامک انٹرسٹ ہے ان کو بھی ٹیک کیئر ان کا بھی کر دیا جائے. کیونکہ ترقی جو ہے یہ انکلوسیو جب تک نہیں ہوگی تو کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتی. سو ان آرڈر ٹو انشور انکلوسیو ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، سو بیکورڈ ایریاز جو ہے ان کے لیے اسپیشل توجہ ان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر دے دے. اس کے علاوہ الٹریسی کو ختم کر دینا، فری اینڈ کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ پرنسپلز آف پالیسی کا حصہ ہیں. تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہاں پر آرٹیکل 25A انکلوڈ ہے، جو کہ ہم آلریڈی اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں. آرٹیکل 25A جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن کے بارے میں ہے کہ جو ایج گروپ ہے فرام ایج 5 to 16، اس کے درمیان جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کو بکس دیے جاتے ہیں، ان کو یونیفارم بھی دیا جاتا ہے اور ان سم کیسز اسٹائپنڈز بھی دیے جاتے ہیں تاکہ الٹریسی کو ڈسکریج کر دیا جائے. لیکن اگرچہ ان تمام اسٹیپس کے باوجود بھی، ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو اگین، کہ 25 ملین سے اوپر بچے ہمارے اب بھی اسکول سے باہر ہیں. اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے نام سے بھی ایک جو پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا جس میں ایڈلٹ الٹریٹ لوگوں کو بھی لٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو دس از ان آرڈر ٹو ریموو الٹریسی فرام دا سوسائٹی
تو اس کے لیے یہ مختلف جو پروجیکٹس ہے اس کے اندر یہ کام کیے جاتے ہیں.